فلسطین پر صہیونی مظالم کے خلاف دھابیجی میں سول سوسائٹی، علماء ایکشن کمیٹی اور سماجی رہنماؤں کا احتجاجی مظاہرہ و ریلی منعقد کی گئی، جس کی قیادت عبدالسلام تنوری، محمد سلمان بلوچ، ہود خان کلمتی بلوچ نے کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین مولانا عبدالقادر اعوان، مولانا فیاض دیشانی، ڈاکٹر مشرف خان، الشیخ ارسلان، مولانا عبدالحفیظ چانڈیو، مولانا افتخار ہزروی، حافظ سعید الرحمان، انجمن تاجران صدر داؤد شاہ خان، مولانا عبدالخالق و دیگر نے کہا کہ اللہ اکبر، شان رسالت، شان صحابہ، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک یا اقصی، سبیلنا سبیلنا الجہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد، الجہاد، تکبیر۔ مسلمان بچی ہے، ہماری بچی ہے، وہ مسلمان بہنیں ہماری بہنیں، وہ مسلمان مائیں ہماری مائیں، وہ مسلمان بھائی ہمارے بھائی، وہ مسلمان بچے ہمارے بچے۔ آیا ان کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے یہ برائی ہے یا نہیں؟ اگر برائی ہے تو مولوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ماشاءاللہ اس احتجاج کو پہلا احتجاج مت سمجھو، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، پورے ضلع لیول پہ انشاءاللہ اس احتجاج کو کریں گے۔ فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اب پاکستانی عوام سے تو وہ یہ تمنا نہیں کرتی ہے، پاکستان کے حکمرانوں سے تو یہ تمنا نہیں کرتی کہ یہ آئیں گے اور ہمارا دفاع کریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کے لیے انہوں نے صرف ترانے ہی پیش کیے ہیں، ہر سال ایک نیا ترانہ پیش کر دیتے ہیں، اب فلسطین کے لیے بھی ایک ترانہ پیش کر دیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا میرے عزیز دوستو، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اور اگر میں تو یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے طاقت دی، تو میں وہ حشر کروں گا ان کا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اور دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے، اور ماشاءاللہ ان کے اس پتھر کے اندر 52 اسلامی ممالک سے زیادہ طاقت ہے۔ اور قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہودی ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے، پوری دنیا میں انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ آج بھی اگر اسرائیل انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے تو یاد رکھنا یہود و نصارہ ان کے ساتھ جیسے دے رہے، ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے۔ اس اسرائیل ملک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ درمیان میں واقع 90 لاکھ پر آبادی پر مشتمل وہ چھوٹا سا ملک، وہ دہشت گرد ملک آج مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، مسلمان کی اکثریت ہونے کے باوجود، مسلمان کے پاس طاقت اور قوت سب کچھ ہونے کے باوجود، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کے اندر اس وقت ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اکثریت کے باوجود، جس کی وجہ سے تمام ملک کے گھیراؤ کے باوجود وہ مسلمانوں پر ظلم ڈالتے جا رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر آخری مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ بھائیو، حوصلہ بلند رکھو، اپنے حکمرانوں کی غیرت کو جگاؤ تاکہ وہ آگے کیا چیز کی تو اقوام متحدہ کا گیت گا رہے، کون سا کام کیا ہے آج تک مسلمانوں کے لیے انہوں نے؟ یہودی کو کتے کو چوٹ لگتی ہے تو اقوام متحدہ میں جو ہے نا اجلاس شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے حالت کو کیا ہو رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہر ایک کو ایک آدمی کو حلال کروں، یہ کوئی کرے وہ اپنی وجہ سب کو منظر کرے گا۔ سب پاکستان کا ماحول مسلمان ماحول جیسے قوم پاکستان میں رہتی دنیا میں جتنے مسلمان رہتا سب سے گھر جاؤں۔ کل بھی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی تو دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی کالب دنیا کے مظلوم مسلمان سے گڈ ہوا اسی اج بھی دنیا کے مظلوم مسلمان سے گڈ آیوں، کشمیر ہوجے یا فلسطین، چیچنیا ہوجے یا بوسنیا ہوجے، الحمدللہ مسلمان جا کر لشکر ان کفر کے خلاف جا میدان میں چیا۔ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ مسجد اقصی یہودیوں کے جنگل میں جاؤ تو ہنس رہا تھا۔
اگر آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان ہی کہتے ہیں یہ جہاد کی باتیں کرتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی عالمی دنیا میں اسرائیل کی صہیونی دہشت گردی اور مستعمرہ کے قبلہ اول بیت المقدس پر حملہ لمحہ فکریہ ہے. صہیونی دہشت گردی اقوام متحدہ پر سوالیہ نشان ہے. انسانی حقوق کے اداروں کا مظلوم محصور فلسطینی عوام اور بچوں پر وحشیانہ دہشت گردی پر خاموشی صہیونی طرفداری کا واضح ثبوت ہے. ایسے میں ہم پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ظالمانہ صہیونی دہشت گردی کے خلاف اپنی واضح پالیسی سامنے لائے اور اپنی دفاعی فوج کا دستہ روانہ کرے. ایسے میں پاکستانی عوام کا ہر فرد فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے اور قبلہ اول کے دفاع کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہے. احتجاجی ریلی میں بڑی تعداد نے شرکت کی. اس دوران تاجران نے اپنا کاروبار بند کیے رکھا. امین فاروقی، فائرسٹون نیوز نیٹ ورک، ٹھٹہ، سندھ.